الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مومن گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے بغض پیدا کر دیتا ہے، لہذا نہ اس سے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے، نہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ فرمایا مومن گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے۔ کیوں اصرار نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے بغض پیدا کرتا ہے، لہذا نہ اس سے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے، نہ فراغت کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا، لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے، لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت کر لیتا ہے، اس لیے کہ ایمان یہ اپنے ساتھ گناہ کو برداشت نہیں کرتا، ایمان اپنے ساتھ گناہ کو رہنے نہیں دیتا، یہ ایمان کی شان ہے۔ غور کرو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حال پر کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے سے دور کرنے سے پہلی توبہ کا عزم کر لیا، چنانچہ پہلی کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، پھر اس کو بڑا گناہ تصور کر کے کہا او اطرحوا، اس کو کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ، پھر انابت ہوئی اور کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم لوگ نیکوکار ہو جانا۔ اسی طرح جب آپ کو صحرا میں لے گئے اور حسد کے تقاضے سے قتل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کہا مت ڈالو، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اوندھے کنویں میں ڈال دو، اور اس میں یہ خواہش نہیں کہ مر جائے بلکہ خواہش یہ ہے کہ اسے کوئی قافلہ لے جائے۔ پھر یہی کیا بھی، ان احوال کا سبب یہ ہے کہ ایمان اپنی قوت کے بقدر لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، ایمان اپنے قوت کے بقدر لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے صاحب ایمان گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، اور پختہ عزم کرتے کرتے گناہ اپنی زندگی میں نہیں رکھتا۔ اگر یہ سب چیزیں کمزوریاں ہیں اور گناہوں پہ اصرار ہے اور اس کا گناہ کے سلسلے میں مختلف پختہ عزائم ہیں اور گناہ کے بارے توبہ کے بارے میں کوئی تصور اور سوچ نہیں ہے، تو پھر اسے فکر کرنی ہے کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں، پھر اسے فکر کرنی ہے کہ ایمان بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کا اصرار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان احوال کا سبب یہ ہے کہ ایمان اپنی قوت کے بقدر لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا اور گناہ نام ہے اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دینے کا۔ دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ان احوال کا سبب یہ ہے کہ ایمان اپنی قوت کے بقدر لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، چنانچہ کبھی تو خیال ہی کے وقت روک دیتا ہے، گناہ کا خیال آیا اور ایمان نے اسے روک دیا، اور کبھی کمزور ہونے کے سبب عزم مسمت کے جب عزم مضبوط عزم کر لے تو پھر گناہ اسے روک دیتا ہے۔ اگر غفلت غالبی ہو جائے اور گناہ صادر ہو جائے تو طبیعت سست پڑ جاتی ہے، اس وقت عمل کے لیے اٹھتا ہے اور کیے پر ندامت کے سبب اس گناہ سے حاصل ہونے والی لذت بہت کم ہو جاتی ہے، ندامت کی برکت سے، اور عین گناہ کے وقت بھی ایمان والے کو گناہ کی لذت کم ہو جاتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے اور ایک اندر ایک کیفیت ندامت کی ہوتی، بے حیا نہیں ہوتا نا، بے حیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا شرم ختم نہیں ہوتی، شرم رہتی ہے۔ ایمان
نام ہے شرم و حیا کا، ایمان نام ہے لحاظ کا، ایمان نام ہے حیا کا آنے کا. ہاں تو بے شرم نہیں ہوتا، شرم ہوتی ہے اسے. تو عین گناہ کے وقت بھی جب اس کی شہوت غالب آ جائے، ہاں یا نفسانیت غالب آ جائے، تو تب بھی اسے وہ کیفیت رہتی ہے جو اس کے گناہ کی لذت اس میں کم کر دیتی ہے، اور یہ گناہ سے پورے طور پہ لذت نہیں پا سکتا. یہ ایمان ہے. اور اگر بالکل بے شرم ہو جائے اور حیائی ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سبھی کا یہ مقولہ ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. وہ ختم ہو جائے پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو کچھ کر رہا ہے یہ تھوڑا ہے اور یہ اس سے آگے بھی کر سکتا ہے. جو کچھ اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا ہے، اس سے بڑا بھی اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حیا جو ختم ہو، لحاظ جو نہیں رہا. فرمایا جس شخص پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں. ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دے. اگرچہ نعمتیں اور دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیے جائے، کیونکہ نظر بد کا لگنا برحق ہے. نعمتوں کا اظہار میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اظہار کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. اظہار کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے، لذت بڑی آتی ہے. لیکن جب اس کا ظاہر اب تو خیر خواہی کم ہی رہ گئی ہے، اور دل سے اسے کہیں کہ خیر خواہ اور دل سے بھلائی چاہنے والے اور ترقی چاہنے والے تھوڑی ہی ہوتے ہیں، اور حسد اور جسے کہیں کہ بد نظری، بد نگاہی، اور جسے کہیں کہ یہ عام ہے بد نگاہی، تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی نعمتوں کا اظہار کم سے کم کرے. ہاں جو خود ظاہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، خود ظاہر ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اب اس کا یہ ہے کہ بلا وجہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایک جذبہ ہے نام و نمود، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے ریا، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے بڑائی، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے شہرت. ہاں اور اس کی نحوست سے یہ چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی، روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اپنی حیثیت سے زیادہ نمائش ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ نمائش ہے، اور اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان ہے. شادی کے موقع پہ خاص طور پہ جس انداز سے نام و نمود ہوتا ہے الامان والا، کتنے کا جوڑا پہنا اور کتنے دن پہننا ہے، ایک دن پہننا، کتنے کا 4 لاکھ، کتنے کا 6 لاکھ، کتنے کا 10 لاکھ، کتنے کا 16 لاکھ، کتنے کا 18 لاکھ. اور بھائی جس سے بنانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت نخرے کر رہا ہے، 6 مہینے پہلے آرڈر نہیں لوں گا، پہلے بتانا پڑے گا. اس نے بھی خوب بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ صرف نام و نمود. اس کے پیچھے جذبہ ایک ہے، وہ ہے نام و نمود. شریعت میں ضرورت بھی جائز ہے اور آسائش بھی جائز ہے کہ آدمی کو اس سے ذرا مزہ آئے، اور آرائش بھی جائز ہے، اچھا لگے. لیکن تیسری چوتھی چیز حرام ہے، ریا حرام ہے. ضرورت جائز، آسائش جائز، آرائش جائز، لیکن ریا یہ حرام ہے. لیکن نہ اب مقصود ضرورت ہے، نہ آسائش اور آرائش ہے. تنگ ہو رہا ہے، اتنا مہنگا جوڑا پہن کے تنگ ہو رہا ہے، گرمی کی شدت، بوجھ الگ. ہاں لیکن مقصود کیا ہے؟ ریا ہے. مقصود کیا ہے؟ نام و نمود ہے. مقصود نام و نمود حرام ہے. تو اس کی جو نحوستیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں بھائی لوگ، کیوں بھائی برادری، کیوں بھائی خاندان. تو عبادت کا دین تو مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن معاشرت کا دین اور معاملات کا دین یہ نہیں. معاملات کا اور معاشرت کا دین، اس لیے کہ اس سے نفس پہ بڑی چوٹ لگتی، اس سے نفس پہ بڑی چوٹ لگتی ہے اور اسے بڑی چوٹیں کھانے پڑتی ہیں. یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہاں اس نے نفس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے. جو اس کے من میں آئے وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا.
میں نے نعمتوں کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اظہار نفس کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، مگر دشواری یہ ہے اگر دوستوں کے سامنے ان کا اظہار کیا جائے تو اس کے اندرونی انتشار کا اندیشہ ہے، اگر دشمن سے ظاہر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے نظر لگ جائے گی کیونکہ اسے حسد ہوتا ہے۔ میرے خیال میں حاسد کا شر تو ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ مصیبت کی حالت میں اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور خوش عیشی میں نظر لگا دیتا ہے۔ یہ بھی واقع ہے خوش عیشی حضرات اپنے حاسدوں کی ناگواری دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اپنی نعمتوں پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عموماً ان نعمتوں پر حاسدوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جب پتہ بھی ہے دوست ہوں گے تو ان کے اندر انتشار ہوگا، اور اگر دشمن ہوں گے تو حاسد بنیں گے، نظر لگے گی۔ اب تو احتیاط کس میں؟ میاں اظہار ہی نہ کرو، لیکن یہ کسی خوبصورت منظر میں ہوتا ہے اور اس کی تصویر بنا کے بھیج دیتا ہے پیچھے، میں تو یہاں پہنچا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہاں تو دوست دیکھ رہے ہیں تو وہ آپس میں پریشان ہیں کہ یار احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، اور دشمن دیکھ رہے ہیں ان کے اندر حسد کی آگ بڑھ رہی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ واہ واہ میں تو ان کی سمجھ کے سامنے یہاں کی تفریح کی منظر کشی کر دی ہے، منظر کشی کر دی، واہ ہاں میں نے تو ان کو سب کو یہاں کا منظر دکھا دیا۔ تو دوستوں کو دکھایا تو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہے، وہ اندر کے اندر ایک بے چینی اور بے سکونی کے شکار ہے کہ یار ہم تو جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں یا وہ اپنی شوہر سے لڑنے لگ گئی، تم تو کہیں لے کے نہیں آتے، دیکھو یہ دیکھو ہر مہینے پہنچے ہوتے، تم تو ہمیں لے کے نہیں آتے، ذریعہ کون بنا؟ یہ شخص بنا، ذریعہ کون بنا؟ یہ شخص بنا۔ انتشار اس وقت اتنا انتشار ہے، الامان والحفیظ، بہت برے حالات، ٹھیک ہے، بہت برے حالات، اور یہ کیا ہے؟ بے خیالی میں یا بے احتیاطی میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر دل سے وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تو ان کے دل میں حسد ہے اور نظر بد برحق ہے، نظر بد برحق ہے، اس میں آپ مبتلا ہیں، اور پھر جب اس کا ریئیکشن ہوتا ہے پھر سر پیٹتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہی ہو گیا نا جو کیا ہے، وہی ہوا ہے۔ مگر دشواری یہ ہے کہ اگر دوستوں کے سامنے ان کا اظہار کیا جائے تو اس کے اندرونی انتشار کا اندیشہ ہے، اگر دشمن سے ظاہر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے نظر لگ جائے گی کیونکہ اسے حسد ہوتا ہے۔ اپنی ان نعمتوں کو جن سے حاسد کی ناگواری بڑھتی ہے ظاہر کر کے جو لذت حاصل ہو، اس سے اس خرابی کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا جو اس کی نظر لگ جانے سے ہوتی ہے۔ بس اوقات آدمی اس لیے بھی ظاہر کرتا ہے خوب جلن ہو، اس کو خوب جلن ہو، تو میاں اس کو جلن ہوگی، ہو سکتا ہے اس جلن سے تمہیں جو نقصان پہنچ جائے، ہاں تو اس کے جلن کا نقصان تھوڑا اور آپ کو جو نقصان پہنچ جائے گا اس سے بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر طرح کے معاملات کو چھپا کر رکھنا محتاط لوگوں کا شیوا ہے، اس لیے ہر طرح کے معاملات کو چھپا کے رکھنا محتاط لوگوں کا شیوا ہے۔ ہم 4 آنے کی چیز 12 آنے کر کے دکھاتے ہیں اور سمجھدار لوگ روپے کی چیز 2 آنے دکھاتے ہیں، کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت؟ اس لیے ہر طرح کے معاملات کو چھپا کے رکھنا محتاط لوگوں کا شیوا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اپنی عمر لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور وہ زیادہ عمر کا ہو تو لوگ اسے بڈھا قرار دیں گے، اگر کم عمر ہوا تو اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کریں گے، اگر اپنے معتقدات لوگوں کے سامنے بیان کر دیے تو مخالفین عداوت کی وجہ سے بددین قرار دے بیٹھیں گے، اپنی مال کی مقدار ظاہر کی تو کم ہونے کی صورت میں حقیر سمجھیں گے، زیادہ ہونے کی صورت میں حسد کرنے لگیں گے۔ انہی تینوں سلسلے میں کسی نے خوب کہا ہے، کیونکہ ان تینوں کے ظاہر کرنے پر 3 الزاموں پر مبتلا ہو گئے، ایک یہ کہ باتیں بناتے ہو، دوسرے گھڑ لیتے ہو، تیسرے یہ جھوٹے ہیں۔ میں نے ان 3 چیزیں مثلا ذکر کر دی، انہی پر بقیہ باتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ان بھولے بھالے ہلکے پیٹ والوں جیسے نہ بنو جو اپنے راز سنبھال نہیں پاتے، ان بھولے بھالے اور ہلکے پیٹ والے نہ بنو
جو اپنے راز سنبھال نہیں پاتے ایسے لوگوں کے سامنے اسے شائع کر دیتے ہیں جن کے سامنے اس کا اظہار مناسب نہیں ہوتا۔ زبان سے بہت ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتے ہیں، جن سے انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط احتیاط۔ تو محتاط لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا بلا وجہ اظہار نہیں کرتے، نعمتوں کا بلا وجہ اظہار نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس کے پاس تقوی کے باوجود بلائیں راہ یاب ہوں تو عموماً اس کا سبب پہلے کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی سزا اب دی جا رہی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا تو پھر یہ بلا اور مصیبت اس کے صبر کرنے کے سونے کو آزمائشوں کی بھٹی میں داخل تپانے کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جہاں تقوی ہوتا ہے عموماً وہاں کوئی آفات نہیں آتی اور وہاں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی دائمی سلامتی اور ہمیشہ کی عافیت یہ تقوی کے اندر ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اس میں تقوی بھی موجود ہے اور پھر بھی وہ کسی آفت میں اور کسی مصیبت میں ہے تو عام طور پہ یہ پہلے کسی غلطی کی سزا ہوتی ہے، پہلے کسی غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور پھر بھی مصیبت آئی، پھر اس کی مصیبت ایسی ہے جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب سونا اور بھٹی کی آگ، لیکن سب جانتے ہیں مقصد کیا ہے اس سے؟ اس کی قیمت بڑھانا ہے، اس کی قیمت بڑھانا ہے، اس کی قیمت بڑھانا ہے۔ تو پھر اگر متقی شخص کی زندگی میں کوئی آزمائش آ رہی ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے تاکہ سرخ اور روشن برآمد ہو، چنانچہ اس وقت وہ شخص عذاب میں مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص جو تقوی کے باوجود کسی آزمائش میں مبتلا ہو اسے اس آزمائش میں بھی مٹھاس محسوس ہوتی، یہ علامت ہے کہ اس سے اس کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ پھر اس تکلیف کے اندر بھی وہ لذت پاتا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ اس کے مرتبے کی بلندی کے لیے، مرتبے کی بلندی کے لیے ہے، کیونکہ اسے بلاؤں میں مبتلا کرنے والا کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ تکلیف پر نظر نہیں جاتی بلکہ اس ذات پہ نظر ہو جاتی ہے جس کی طرف سے یہ آئی ہے، اور اس سے اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ احبک الناس، لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے آپ کی بلاؤں اور آزمائشوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنے محبوب حقیقی سے یوں کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے نعمتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ سے آپ کی آزمائشوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ متقی آدمی جس کی زندگی میں پھر بھی آزمائش ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار برحمتک یا رب۔